الحمدللہ ہفتہ وار درس تصوف کی تربیتی نشست جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بزم و کلامان حضرت سیدنا مجد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام منعقد ہوا کرتی ہے۔ آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے منعقد ہے۔ درس تصوف میں جس طرح گزشتہ درسیات میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ خاص موضوع پہ بات چیت چل رہی ہے، اور وہ موضوع ہے ہمارا باطن، یعنی لطائف کی دنیا۔ اس کو کیسے سمجھا جائے، کیسے جانا جائے، کیسے پہچانا جائے، اس کی معرفت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اس پہ مختصر اس فقیر نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس اس پہ سیر حاصل گفتگو تو نہیں، کیونکہ سیر حاصل گفتگو کرنا وہ تو علماء کا کام ہے۔ اس فقیر نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سمجھ لیں کہ وہ صرف اشارے ہیں۔ ہاں، اب ان اشاروں کے اندر جو طلب رکھنے والا بندہ ہے تو وہ اشارے اس کے لیے مشکل نہیں ہیں، کہ عمومی طور پہ کتاب ہوتی ہے نا، کتاب کا اصل میں کھلنا یہ بڑا مشکل ہے۔ کتاب کو دیکھ دیکھ کے آدمی رکھتا رہے تو اس کے اندر کا علم ہمارے اندر نہیں آ سکتا جب تک ہم اس کی اسٹڈی نہ کریں۔ اور جب آپ نے اس کو مطالعے کی نیت سے کھول لیا ہے تو جب آپ ارادہ کریں گے اس کا مطالعہ کرنے کا، اور جب مطالعہ کریں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مطالعہ کرنے سے کچھ بھی حاصل نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ارادے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی کام ہو تو آپ کا اس میں ارادہ، اور ارادے کا تعلق کہاں سے؟ ارادے کا تعلق انسان کے نیت کے ساتھ ہے، اور نیت کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے۔ تو جو کام دل سے کیا جاتا ہے وہ بے معنی نہیں ہوا کرتا، لا حاصل نہیں ہوتا، وہ ضرور کچھ نہ کچھ اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے پروردگار عالم غالباً اس لیے پروردگار بہتر تو وہی جانتا ہے، لیکن یہ جو اشارے میں ملتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ تمام تر عبادات ہماری جو بھی ہیں، چاہے وہ حج جیسی عبادت ہو یا ہماری نفلی عبادات ہیں، چھوٹی بڑی جو بھی باتیں ہیں، ان تمام کے اندر جو فوکس ہے پروردگار عالم کو جو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، جو فوکس ہے وہ کیا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اے میرے بندے مجھے دل سے یاد کر۔ مجھے دل سے جب دل سے بندہ یاد، ایک تو آدمی کسی کام کی نیت کرتا ہے تو ظاہری کام بھی ہوتے ہیں اس کے، لیکن ایک تو نیت اس کا تعلق پھر دل کے ساتھ، اور پھر بھی ذکر پھر اس کا دل کے ساتھ ہو، تو کتنا یہ قرب کا معاملہ ہوگا۔ تو وہ اس طرح ہمیں اپنے ساتھ لگائے رکھنا چاہتا ہے، اپنے ذکر کے ذریعے اپنا قرب ہمیں دینا چاہتا ہے، اس لیے ہمیں فرماتا ہے کہ مجھے اپنے دل سے یاد کیا کرو۔ پچھلے درس میں ہم نے جو گفتگو چھوڑی تھی اس کا اینڈ کیا تھا؟ جی، نفی اسبات آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے درس میں فقیر نے عرض کیا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا وظیفہ ہوتا ہے، اور یہ 7 اسباب، 7 لطائف پورے ہونے پہ پھر یہ دیا جاتا ہے۔ مشائخ کی مرضی ہے، چاہیں تو پہلے سبق کے ساتھ ہی کسی کو دے دیں، دوسرے پہ دیں، تیسرے پہ دیں، ورنہ 7 سبق مکمل ہونے پہ پھر وہ وظیفہ اس میں بھی پھر جس کی اہلیت ہو پھر اس کو پڑھنے کے لیے اس کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نفی اسباب، ہمارے بعض بزرگوں نے وظیفہ نفی اسباب جو ہے اس کو بھی سبق میں شمار کیا ہے۔ وہ 7 سبق تو اپنی جگہ ہو گئے، مگر اس کو بھی سبق میں شمار کیا ہے، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ نفی اسباب جو وظیفہ ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ وہ زبان سے نہیں ہوتا، وہ دل سے بھی نہیں ہوتا، زبان سے نہیں، دل سے بھی نہیں، وہ زبان اور دل کے بیچ میں ایک چیز چلتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سانس، ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ ذکر جو ہوتا ہے وہ صرف سانس پر ہوتا ہے۔ آپ نے زبانی ذکر کیا
یہ زبانی ذکر ہم کر رہے ہیں بیٹھ کے، آپ تسبیحات پڑھتے زبانی ذکر ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی وہ زبانی ذکر ہو گیا، آپ نے نماز پڑھی وہ زبانی اذکار میں شامل ہے، اور یہ ذکر بالجہر کہلاتا ہے، زور سے ذکر کرنا۔ ایک ہو گیا قلبی ذکر، زبانی ذکر سے زیادہ فضیلت والا، وہ کون سا ہے؟ وہ آپ کا قلبی ذکر ہے، جس میں ابھی آپ مزید سنیں گے اس بارے میں۔ اور پچھلے ہم نے جو اس میں درس بیان کیا، نفی اثبات جو ہے، نفی اثبات کا جو ذکر ہوتا ہے وہ نہ تو زبان سے ہوتا ہے اور نہ خاموشی سے بس بیٹھ کے دل کے ساتھ، نہیں، سانس جب مراقبہ کرتے ہیں، جب عام مراقبہ کرتے ہیں، ہر محفل میں جب ہوتی ہے مراقبے کی، تو مراقبہ جب کرتے ہیں یہ کہتے ہیں نا، آنکھیں بند کریں، زبان تعلق کے ساتھ لگائیں، سانس چلتی رہے اور دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو یاد کریں مراقبے میں۔ یہ قلبی ذکر ہے، قلبی مراقبہ ہے۔ اب نفی اثبات جو ہوتا ہے وہ اکیلے بیٹھ کے کیا جاتا ہے، یا بھلے آپ مجمع میں بیٹھے ہوں لیکن کریں گے آپ وہ تنہا۔ تو پچھلے درس میں فقیر نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ نفی اثبات کیا ہے کیا اور مطلب کیا ہے اس کا۔ جو ساتھی پچھلے درس میں نہیں تھے تو وہ پچھلے درس کی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں، کیونکہ اگر اسے ہم ریپیٹ کریں گے تو پھر وہ ٹائم اور کافی ہو جائے گا۔ نفی اثبات کی خصوصیت جو ہے وہ اس انداز میں لے لیں کہ حضرت ہمارے جو سالار نقشبند ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار مبارک جو ہے روس، جس کا شہر ایک بخارا ہے، بخارا میں آپ کا مزار اقدس ہے، وہیں آپ نے سکونت اختیار کی، اسی لیے آپ کے نام اسم مبارک کے ساتھ جو آتا ہے نا، حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی بخاری، یہ بخاری جو ہے یہ اصل میں جگہ کا نام ہے بخارا، تو آپ کے نام کے جو بخاری لکھا ہوا ہے آگے، وہ اس کی نسبت آپ کی اس جگہ کے ساتھ ہے۔ جیسے سرہندی، تو سرہندی کوئی کاسٹ نہیں ہے، سرہندی کوئی سلسلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم سرہندی اپنے آپ کو کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے امام ربانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہندوستان میں سرہند شریف ایک جگہ ہے، آپ وہیں پر جلوہ افروز ہوئے اور وہیں پر آپ نے وصال مبارک فرمایا اسی سفر کے مہینے میں۔ تو آپ کی عادت کریمہ تھی کہ آپ اپنا جب نام لکھا کرتے تھے تو اس کے آگے سرہندی لکھتے تھے۔ یہ پہلے لوگوں میں ہوتا تھا کہ اپنی جو جگہ ہوتی تھی رہنے کی، اس کا وہ آگے نام لکھ دیا کرتے تھے، الگ سے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی آپ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ اب تو ہم پوچھتے ہیں نا بھائی آپ کا تعلق کہاں سے، کس علاقے سے رہنے والے ہو، تو پرانے جو لوگ ہوتے تھے اکثر وہ اپنے نام کے آگے اس جگہ کا، جس کوئی دہلی کا رہنے والا تو آپ دیکھتے ہو دہلوی لگا ہوتا ہے آگے، دہلوی کا مقصد ہے کہ وہ دہلی کا رہنے والا۔ اسی طرح پہلے یہ بھی ہوتا تھا، اور یہ عرب کا یہ رواج تھا، ان کا کلچر تھا کہ اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ اس کا باپ کا نام لازمی۔ مثال کے طور پہ فقیر کا نام ریاض ہے، والد صاحب کا نام نثار احمد ہے، تو کیا طریقہ کار ان کا؟ ریاض بن نثار احمد۔ وہ کہیں بھی لکھوائیں، اسکول میں لکھوائیں، کالج میں لکھوائیں، ہاسپٹل میں کہیں جا کے لکھوائیں، نام پوچھا جائے گا تو کہے گا ریاض بن نثار احمد، الگ سے ان کو پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ تمہارے باپ کا نام کیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ اس کی باپ کی نام کی پہچان، یہ ہمارے یہاں نہیں رہا، لیکن یہ عرب کا جو طریقہ کار تھا وہ اسی طرح۔ ابھی اگر آپ عرب کے نام اٹھا کے دیکھیں نا تو ان کے نام کے آگے بن لگا ہوتا ہے، بن معنی اس کا بیٹا ہے۔ تو نفی اثبات حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ وظیفہ ہے جو فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے، کس نے؟ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عنایت خاص سے خواجہ صاحب کو لا کے دیا۔ اس سلسلے میں، اسی سلسلے میں آیا، اور فرسٹ ٹائم آیا ہی خواجہ صاحب کے پاس، ہمارے جو سالار نقشبند ہیں ان کے پاس آیا،
اور پھر آپ نے اس کی تعلیم اپنے سلسلے میں چلائی، اور اسی سلسلے سے پھر یہ وظیفہ نفی اسبات جو ہے یہ دیگر سلاسل میں، قادری میں، چشتی میں، سہروردی، جس نے بھی کرنا چاہا وہ اس سلسلے سے پھر وہ آگے بڑھا۔ تو اس کے بڑے زبردست قسم کے اثرات ہوتے ہیں، نتائج ہوتے ہیں۔ وہ جو پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ وہ باطنی دنیا کو دیکھنے کے لیے باطن کی آنکھ چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ نفی اسبات کا وظیفہ جو ہے اس کے ذریعے انسان کی اس کے اثرات ایسے ہوتے ہیں، بشرط کہ بندہ اس کو کرے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے کرے، تو پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ معاملات جو ہے اس پہ منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔